إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. معزز محترم صدر اجلاس، دیگر باوقار علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم حاضرین و سامعین، اس وقت ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں اور اب جو آگے آنے والے ایام ہیں، ان دنوں ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو بکثرت یاد کیا جاتا ہے، بار بار یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے کارناموں کو، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، سراہا جاتا ہے۔ اور جس کسی کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات نہ معلوم ہو، ان دنوں علماء کرام خطبات جمعہ میں، دروس میں، محاضرات میں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارا موضوع آپ نے سنا تربیت اولاد، تو میں اس موقع سے، ایام کی مناسبت سے ہی جوڑ کر آپ کے سامنے بات شروع کر رہا ہوں اپنی، کہ ابراہیم علیہ السلام جن کی زندگیوں سے یا جن کی ذات سے ہمیں بہت سارے پیغامات ملتے ہیں، بہت سارے دروس ملتے ہیں، انہی میں سے ایک بہت بڑا سبق اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے سلسلے میں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے، انہیں نیک اور دیندار بنانے کے حوالے سے بہت زیادہ سنجیدہ تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں، خصوصیات میں ایک بہت بڑی خصوصیت تھی۔ آپ دیکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزارا، امتحانات سے گزارا، اور ابراہیم علیہ السلام کا کمال یہ رہا کہ وہ سارے کے سارے امتحان میں کامیاب نکلے، کھڑے اترے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت سخت آزمایا گیا۔ اللہ نے خود کہا کہ ابراہیم کو ہم نے بہت سخت آزمایا، بڑے امتحانات سے ان کو گزارا، اور کمال یہ رہا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام بھی
سارے امتحان میں کامیاب نکلے، کھڑے اترے۔ جب یہ کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو ایک بشارت سنا رہے ہیں، ایک خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم ہم تمہاری قربانیوں سے، محنتوں سے بہت خوش ہوئے ہیں، اب ہم تمہیں ایک انعام دینے جا رہے ہیں۔ اور وہ انعام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، آج سے ہم تمہیں ساری دنیا والوں کا امام بنا رہے ہیں، ساری دنیا والوں کا رہبر و پیشوا بنا رہے ہیں۔ سرداری ملی ابراہیم علیہ السلام کو، مقام و مرتبہ ملا ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھو آپ دنیا میں ابراہیم کہتے تھے، ابراہیم یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے تھے نہیں ابراہیم ہمارے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کی تردید کرتے ہوئے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ صرف سچے مسلم تھے۔ بہرکیف ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں ساری دنیا والوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو خوش ہونا چاہیے تھا نا، بجائے خوش ہونے کے، بجائے خوش ہو کر کے دوسرے کلمات کہیں، اس سے پہلے اس سے بہتر جملہ جو انہوں نے کہا یا ان کی فکر کو جو واضح کر رہا ہے، خوش ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کہہ دیا؟ قال ومن ذریتی، اللہ میری ذریت کا کیا ہوگا، اللہ میری نسل کا کیا ہوگا۔ ذریت کسے کہتے ہیں؟ اولاد کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد، پھر ان کی اولاد کی اولاد، پھر ان کی اولاد کی اولاد، یہ ذریت، اس کو نسل کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نہ یہ کہ صرف اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کی فکر کر رہے ہیں، بلکہ ابراہیم کے، اسماعیل کے بیٹے، اسحاق کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، یہ پوری نسل کی فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں قال ومن ذریتی، میری نسل کا کیا ہوگا۔ میرے بھائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے سلسلے میں تربیت کے حوالے سے کتنے زیادہ حساس تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ہمارے بعد ایک ایسا رسول بھیج دینا، ایک ایسا نبی بھیج دینا جو ہمارے بعد ہماری نسل کی تربیت کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، ان کو نصیحت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو میرے بھائی، یہاں جو ایک بنیادی بات بتانی تھی وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ حساس تھے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اور انہوں نے بڑے بڑے کام بھی کیے۔ صرف یہی ایک بات نہیں، اگر یہی موضوع لے کر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات کی جائے پورا گھنٹہ گزر جائے گا، لیکن مجھے ادھر نہیں جانا ہے۔ بس صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کردار ادا کیا زندگی میں، وہ بہت سارے کارنامے، بہت سارے کردار تھے، اس میں ایک چیز یہ بہت بڑی اور بہت عظیم، اولاد کی تربیت۔ وہ لوگ ہیں جن کا رابطہ آسمان سے ہے، جن کا رشتہ آسمان سے ہے، ان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اللہ سے ان کے رابطے ہیں، اتنا ہونے کے باوجود بھی اس قدر حساس کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں فکر مند۔ تو ہمیں اور آپ کو کتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں میرے بھائیوں کہ جو اولاد ہے نا، اولاد ان کی تربیت میں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، ماں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے آپ کی اس مسجد میں سمر اسلامک کیمپ چلا، میں سمجھتا ہوں کامیاب چلا ہوگا انشاءاللہ، کافی تعداد میں طلبہ طالبات رہے ہوں گے، یہاں اساتذہ آئے ہوں گے، معلمات آئی ہوں گی، علماء آئے ہوں گے، آپ کے بچے اور بچیوں کو کچھ دینی باتیں سکھائی ہوں گی، تربیتی کچھ باتیں بتائی ہوں گی۔ پروگرام ختم؟ کیا سب ختم؟ نہیں، یہ تو بس صرف ایک راہ دکھائی جا رہی ہے۔ ماں باپ اگر اپنے بچوں کے سلسلے میں سنجیدہ ہو جائیں تو جو کردار ادا کریں گے تربیت میں ماں باپ، اور اس سے پہلے ماں، وہ کردار کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ تو ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیوں جانتے ہیں آپ کہ جو بچے ہیں نا، بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے